فرمایا کرتے تھے قدیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء وَإِذَا مَاتَ أَوْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ۔ جب سرکار تشریف لائے تھے مدینہ میں تو مدینہ کی ایک ایک چیز روشن ہو گئی تھی، اور جب سرکار نے آنکھیں بند کی، نظروں سے اوجھل ہوئے، وصال فرمایا، ظاہری طور پر ہم سے جدا ہوئے، تو ہر وہ چیز جو روشن ہوئی تھی آج ہمیں ہر وہ چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ کیفیت تھی جو بڑے بڑے جری جرت مند صاحب شجاعت صحابہ کرام بھی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا تھا حضرت عثمان غنی کو، اور حضرت عثمان غنی کو پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے عمر نے سلام کیا ہے۔ اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے۔ کئی دن بعد کی بات ہو رہی ہے، سرکار کا وصال ہو گیا، اس غم کو بڑے بڑے صحابہ نہ برداشت کر سکے کہ جنہیں دیکھ کر زندگی مسکرایا کرتی تھی آج کس کو دیکھیں، کس کی محفل کو دیکھیں۔ سارے غم، سارے دکھ جو زندگی کے ہوتے تھے وہ حضور کی محفل میں آ کر حضور کا دیدار کر کے سب چیزیں دور ہو جایا کرتی تھیں، وہ کہاں گیا؟ وہ شمع محفل کہاں ہے؟ اس غم، اس جدائی، اس فراق کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان ولادتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعظم النعم علینا وان وفاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعظم المصائب لنا۔ جیسے سرکار کا تشریف لانا سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے حق میں، سرکار کا ہم سے جدا ہو جانا بھی سب سے بڑے غم کی بات ہے۔ تو وہ غم صحابہ کرام کے اوپر طاری ہوا۔ اس موقع پر اس امت کی کشتی کو کس نے پکڑا؟ کون ملاح بنا؟ کس نے ساحل اور کنارے پہ لگایا؟ اس امت کی باغ ڈور کو کس نے سنبھالا؟ اپنے دل کے غم کو قابو کر کے اپنی زبان سے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اندر جلال اتنا تھا، جس کے اندر رعب اتنا تھا کہ سناٹا چھا گیا اور سکتہ طاری ہو گیا، اور سب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، اور حضور کے بعد ہم نے دین کا کون سا کام کرنا ہے جو ابھی ہمارے ذمہ قرض ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غم میں اتنے ڈوبے جا رہے ہیں کہ کوئی غیر آئیں گے، ہم پر حملہ کریں گے، اس غم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیا۔ قرآن مجید کی تیسری سورہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 آپ نے پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ یہ آیت پڑھی، اس کا مفہوم بالکل آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ایک دن میرے محبوب کو بھی تم سے جدا ہونا ہے جیسے دیگر انبیاء ہوئے۔ تو یہ بتاؤ ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، جس دن میرا محبوب تم سے جدا ہوا تو کیا تم دور جاہلیت کی طرف دوبارہ پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ محبوب جو چلا جائے، جدا ہو جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، کیا تم اس ہدایت کو چھوڑ دو گے؟ جس نے چھوڑ دیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پاؤں پیچھے پلٹ گیا، وہ یاد رکھے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی خالق وہ تھا، عبادت کے لائق تھا، حق پھر بھی وہی تھا۔ ساری مخلوق چھوڑ دے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی اور پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کیا تم سجدہ حضور کو کیا کرتے تھے؟ کیا تم عبادت نبی کی کیا کرتے تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تشریف لے گئے ہیں تو اس چیز کا تمہیں غم ہے؟ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یا پھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور حضور نے ہمیں اللہ کی عبادت پہ لگایا تھا۔ جس رب کی تم عبادت کیا کرتے ہو یاد رکھو اس رب کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اٹھو، وہ رب زندہ ہے۔ فإن اللہ حی لا یموت، اس کو کبھی موت آ ہی نہیں سکتی، وہ رب زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فخرج الناس یتلون فی سکک المدینہ کأنہا لم تنزل الا ذلک اليوم۔ صحابہ کرام گلیوں سے باہر نکلے، سڑکوں پہ آئے، اس آیت کو بار بار پڑھا، آوازیں گھروں میں گئیں، لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کی آیت نازل ہی آج کے دن کے لیے ہوئی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ اگر حضور کا وصال ہو گیا ہے، سرکار اگر نظروں سے اوجھل ہو بھی گئے ہیں، ظاہری طور پر فراق اور وصال ہو بھی گیا ہے، ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے دین، جس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ پھر صحابہ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ دم کس نے بھرا؟
یہ حوصلہ کس نے پیدا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس غم کو برداشت نہیں کر سکے تھے. تلوار نکال لی تھی کہ کسی کے منہ سے بھی حضور کی موت کا لفظ میں نہ سنوں. حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو حوصلے میں رکھا. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما کدنا نہلک فیہ لولا ان اللہ تعالی من علینا بابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کے بعد ہم ایک ایسے مقام پہ آ گئے تھے کہ قریب ہی تھا کہ کوئی حملہ کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیتا, ہم ہلاک ہو جاتے. اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں ابوبکر صدیق جیسا خلیفہ عطا فرمایا. حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لولا ابو بکر الصدیق لذهب الاسلام. اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا. کئی لوگ مرتد ہو گئے, زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے, مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا جس نے کہا میں نبی ہوں. ان سارے چیلنج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ 2 سال 3 ماہ کے مختصر عرصے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں واللہ لو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بابی لہدمھا. جتنی پریشانیاں میرے ابا جان ابو بکر پہ اتری ہیں نا, اگر یہ کسی پہاڑ پہ اترتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا. ایک حضور کا غم اور دوسرا امت کو سنبھالنے, یہ ایک حوصلہ چاہیے تھا اس کے لیے. اور یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ نے کس کے اندر رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر. تو بلا شبہ آگے مزید جو عرصہ گزرا 30 برس جو خلافت کے ٹوٹل تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 3 ماہ سمیت, اس کے بعد حضرت عمر فاروق 10 سال 6 ماہ 4 دن, اس کے بعد حضرت عثمان غنی 11 سال 11 ماہ 28 دن, اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ 4 سال 9 مہینے, اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 مہینے. یہ جو ٹوٹل تقریباً 30 برس کا عرصہ خلافت تھا, جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا الخلافت فی امتی 30 سنتاً, 30 برس میری امت کے اندر خلافت رہے گی. اس کو مضبوط کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعدی نے کہا تھا خشت اول چون عد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر مستری اور معمار نے ٹیڑھی رکھ دی ہو, دیوار کو کھینچ کر لے جاؤ سریا آسمان تک, اس نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے کیونکہ پہلی اینٹ جو ٹیڑھی ہے. اگر 30 برس کے اندر اسلام جگہ جگہ پہنچا ہے, کئی بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ کہ اس کی ٹھوس بنیاد کنہوں نے رکھی تھی؟ پورے حوصلے اور دم خم کے ساتھ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت ان کے